ڈیئر ویورس السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ڈیئر ویورس, جیسا کہ آپ نے میری پریویس ویڈیوز میں دیکھی ہوں گے, اس میں بھی میں نے مختلف ڈیزیز سے ریلیٹڈ ڈسکشن کیا ہے. ایک کیس ڈسکس کرتا ہوں میں آپ سے, تاکہ ناظرین کرام آپ کو یہ معلومات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرا وے آف ٹریٹمنٹ آن دا بیس آف کیا ہے روٹ آف ڈیزیز ہے, کیونکہ بیماری کی جڑ پکڑ کے جو علاج کرنا ہے نا, اور پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن کو پریفرنس دیتے ہوئے, تو وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھی ریکوری ہوتی ہے, بہت آؤٹ کلاس ریکوری ہوتی ہے. تو ڈیئر ویورس, یہاں پر آج ایک اسی طرح میں اپنے آپ سے ایک کیس ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ او پی ڈی کافی ہوتی ہے. تو ٹاپک پھر ڈیزیز وائز ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہمیں جو روزمرہ جو روٹین میں اس قسم کے کیسز مل جاتے ہیں, اور بہت ہی زیادہ کیس کامن کیسز بھی ہوتے ہیں بہت بعض کا. تو یہاں پہ ایک پیشنٹ ہے, کافی سارے کیسز, چلو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کرام کو آج تھوڑا سا ڈیولی جو کنفیوز مائنڈ ٹائپ کے پرسنالٹی کے جو پیشنٹ ہیں, کیا دو سوچیں رکھنے والے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جی ان کی سائن سمٹم کس طرح تھی, وہ پیشنٹ کس طرح آئے, کس طرح ریکور ہوئے, کس طرح میں نے اس کو روٹ کی طرف کیا, کیسے مجھے پتہ چلا اس میں کہ اس میں ڈیولی جو ہے نا اس میں کنفیوز مائنڈ تھے. چلیں پھر یہ آج یہ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کیسز کافی ساری. تو ڈیئر ویورس, اسی طرح آج بھی ایک کیس ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر ویورس, یہاں پہ یہ بھی ایک کامن کیس ہے. اس کا جو پیشنٹ ہے, یہ جو پیشنٹ آیا تھا, اس میں ڈائجسٹیو ڈس آرڈر بھی کامن تھا, ڈائجسٹیو ڈس آرڈر, اور اس کے علاوہ مطلب نیورستینیا, اعصابی کمزوری تھی, بٹ مین چیز تھی وہاں پر اس کا ایگریسو بیہیویئر تھا, کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے, لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے. تو ہائپرٹینسو ایک بھی ہے تھا اس میں, لیکن بی 133/88, ٹھیک ہے, اور پلس اس کی تھی 107. تو یہاں پر اس کو بھی پیشنٹ کو کانسٹیپیشن بھی تھی, قبض بھی ہوتی تھی, اور اس کا موڈ جو ہے نا سوئنگز ہوتے تھے. اس کے موڈ سوئنگز ہوتے تھے, مطلب موڈ جو ہے نا اس کے سوئچ ہوتے تھے, مطلب منٹ میں تولا منٹ میں ماشا کی طرح. تو یہاں پر اس کی جو مین چیز ہے, اس کی جو بی ایس آر تھی الحمدللہ نارمل تھی. بی ایس آر واز 133. اور اس کے علاوہ کیونکہ 133 تب آتی ہے یا تھوڑی سی زیادہ تب آتی ہے, کیونکہ ڈیئر ویورس یہ بتا چلوں کہ جو شوگر ٹیسٹ کا جو ہوتا ہے آپ کا, ایک تو فاسٹنگ میں آتا ہے ناشتے سے پہلے, اور جو رینڈم میں جو جاتا ہے کم از کم ناشتہ یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد, لازمی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے اس کا اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے پروسیس, کہ آپ نے 2 گھنٹے کے اندر, آپ نے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے. تو وہ تقریباً کوئی گھنٹہ ہوا تھا اس کو کھانا کھائے ہوئے, تو رینڈم واز 133 mg/dl. تو ہم اس کو ڈائجسٹیو ڈس آرڈر اور جی آئی ٹی ڈس آرڈر سیم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا ٹمپریچر ٹھیک تھا, ویٹ اس کا ماشاءاللہ ویٹ اچھا تھا, 82.4 kg تھا, اور اس کی ایج تھی 30 ایئرس, 30 سال عمر ہے اس کی, اور اس کی ہائٹ 5.6 تھی, ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی بی ایم آئی کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے اس کا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو کانسٹیپیشن ڈیئر ویورز آ گئی, اور اس کے علاوہ جو مین چیز یہاں پر اس کی آ گئی کہ ڈولی کنفیوز مائنڈ. تو ڈیئر ویورز اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس ہے, یہ لڑکا میرڈ تھا, ٹھیک ہے, اور میرڈ ریلیشن شپ میں ہی اس کی جو ہے سپریشن ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ مینٹلی شوق کی طرف جاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی. تو یہ کبھی کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, ہم کافی جگہوں پہ ہم گئے ہیں, دوسرا اللہ بھی کروایا اس کا, لیکن ریکوری نہیں ہو رہی. تو ڈیئر ویورز, یہاں پر میں آپ کو ایک مین چیز بتاتا چلوں کہ جو کامن تھا, کیونکہ یہ اس کو جب میں بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا ریڈنگ لینے کے لیے, تو اس کے ساتھ میں آکسیلو میٹر ڈیوائس لگا دیتا ہوں, تاکہ اس کی جو پی آئی ہے نا وہ بھی مجھے پتہ چلتی رہے. تو یہاں پر مین چیز تھی جو پلس سیچوریشن وغیرہ وہ پتہ چلتی رہے. تو یہاں پر وہ سائیکولوجیکلی تھوڑا سا ڈسٹرب کی وجہ سے یا اس وجہ سے, تو یہاں پر وہ اپنا سانس روک رہا تھا کہ جی روکنا مطلب کہ جی
تھوڑا ریڈنگ زیادہ آئے یا کوئی سمپتھی ٹائپ کا. تو یہ ایسے پیشنٹس میں ڈیئر ویورس ہوتا ہے کامن کہ سمپتھی کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ترس کھائے اور اس ٹائپ کا مطلب. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ ایک ٹریجڈی سے گزر چکا ہوتا ہے, اور ٹریجڈی چھوٹی نہیں ہوتی یہ کہ جی اس طرح کر کے ان جو ایک میوچل ریلیشن شپ ہے, فیملی ریلیشن شپ, وہ خراب ہو. تو یہاں پر پھر اس کو میں نے جب ریڈ کیا اس کو, تو اس کی فیس ایکسپریشن اس کے دل اور دماغ کا ساتھ نہیں تھے دے رہے. اس میں پھر جو فیس تھوڑا سا دیکھ لیا, اسکن شیڈڈ واز گڈ بٹ گزارا تھا. تو کیونکہ ڈسٹ والا مطلب جو زراعت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو زمینوں پہ کام کرنے والے, ان کا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اسکن میں, لیکن پھر بھی وہ اسکن پتہ چل جاتی ہے کہ اسکن میں کہاں پہ کوئی پرابلم آیا ہے. تو ڈیئر ویورس یہاں پر جو مین چیز جو اس کی میں نے جو ایک روٹ یہاں سے مجھے پکڑی, تو اگر ویسے بھی کوئی میڈیسن ہے, اس کا بھی یہ کہنا تھا, دوسرے نیورو کے پاس گیا ہوں, سائیکائٹرک کے پاس گیا ہوں, میڈیسن کھاتا ہوں, غنودگی ہوتی ہے, سویا رہتا ہوں, کوئی کام کاج نہیں کر سکتا, تو مجھے کائنڈلی مجھے اتنا کر دیں کہ میں کام کاج کی طرف جاؤں. تو اب یہاں پر اس کو سائیکولوجیکل موٹیویٹ کرنا ضروری تھا. اور ڈیئر ویورس یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ایسے ناظرین کرام یا ایسے پیشنٹ جن کو سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہو, سائیکولوجیکل سیشن چاہیے ہو, وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں, کیونکہ میرا وے آف ٹریٹمنٹ ہے آن دا بیس آف قاعدہ روٹ آف ڈیزیز, بیماری کی جڑ کی طرف جانا ہے. جب ایسا میرا طریقہ علاج ہے تو پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن کو پریفرنس دے رہا ہوں, تو الحمدللہ ریکوری بہت آؤٹ کلاس ہوتی ہے, بشرط یہ کہ ڈاکٹر یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو, جب وہ ایسا اپنے موٹیوز کے ساتھ چلے یا ایسے ایم کے ساتھ چلے یا ایسے ایک اپنے وے آف ٹریٹمنٹ لے کے چلے, جو کہ اپنے اس نے مور دین 20 ایئرس سے اس نے ایک ہی اپنی روٹین رکھی ہو, اپ اینڈ ڈاؤن ہر جگہ آتے رہتے ہیں, لیکن اس نے کبھی اپنے جو پرنسپل, جو بیسک پرنسپلز ہیں, ان کو اپنے اس کو مطلب اس کو کمپرومائز نہیں کیا ان پہ. اب یہاں پر جہاں پر ڈیئر ویورز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیشنٹ کو فرسٹ آف آل تو ہم 15 منٹ بٹھاتا ہوں میں, کیونکہ اس کی پلس اور اس کا بی پی بوڈ نارمل ہو جائے, کیونکہ باہر سے سفر وغیرہ کر کے آتے ہیں یا میرے پاس, تو ان کو بٹھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کی ریڈنگ نارمل آ جائے. اس کے بعد مین چیز ڈیئر ویورز یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ جب یہ اس کو میں نے ویسے ریڈنگ لے لی, سب کچھ نوٹ کر لیا, اور اس کے بعد میں نے اس کو بٹھا دیا اپنے سامنے, کیونکہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ لگا, کیونکہ اس نے جب اپنا سانس روکا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے دیکھا سائیکولوجیکل کوئی ایشو آ رہا تھا, تو اس کے موڈس کو دیکھا, موڈ آف بیہیویئر کو تھوڑی دیر مطلب 15-20 منٹ. اور انڈائریکٹلی ڈیئر ویورز یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں, تو اس کو انڈائریکٹلی آپ نے انڈر آبزرویشن میں رکھنا ہے کہ وہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, آتے جاتے دیکھنا اس پہ کر کیا رہا ہے, کس قسم کا مسئلہ ہے, کیوں یہ کر رہا ہے, اس کی حرکتیں وجہ, اس کو تھوڑا سا انڈائریکٹلی آپ نے انڈر آبزرویشن میں رکھنا ہے. جو ایکچوئل جو جرمن میں بھی یہ ہوتا ہے, جرمن میں کہ جو ہومیوپیتھک جو, کیونکہ ہمارا جو ہومیوپیتھک کے فائنڈر تھے ڈاکٹر کرسچین فریڈرک سیموئل ہانیمین صاحب, وہ بھی جرمن میں الحمدللہ انہوں نے کیا, اور انہوں نے بہت اچھا اس کو کیا اور انٹروڈیوس انہوں نے کروایا. اب اس کے بعد پھر ایسا ایسا ریسرچ کرتے کرتے اس کے اوپر کام کرتے رہے, تو اس کا بہت زیادہ جو ہو گیا. تو اب یہاں پر جو مین چیز مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے مسئلے, تو یہاں پہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کوئی بھی ایسے ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی مسئلہ, یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں, تو کائنڈلی اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہوتا ہے انڈائریکٹلی. اور جرمن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیمراز لگے ہوتے ہیں, تو بائی جو ویٹنگ ہال ہے اس میں پیشنٹ کو بٹھا دیا جاتا ہے. بعض کا سم ٹائمز سائیکولوجیکل سیشنز ہوتے ہیں ان پیشنٹس کے, اور ان کے تقریباً ہر ویک میں 2 دفعہ ڈاکٹر ان کو بلا لیں گے, کنسرن کریں گے. اس کے بعد فائنل ان کی پرسکرپشن بنتی ہے, ان کا ایڈوائز کرتے ہیں, دین ان کو میڈیسن دی جاتی ہے. اور کیونکہ یہاں پہ موسٹلی ہمارے تو صبر نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہمیں میڈیسن دی ہے, بس اس نے سمجھ جادو کی چھڑی ہے, یا ڈاکٹر کے پاس یا کوئی اللہ دل کا چراغ ہے, تو ڈاکٹر نے بس دوائی دی تو اس نے ہمیں ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے بس. تو ہم پیشنٹ کو مستقل مزاج ہونا چاہیے. جب مستقل مزاج ہوگا, سنسیئر ہوگا, اور بالکل پرہیز کا خیال رکھے گا, سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف نہیں جائے گا, اور ایک جو قوانین فطرت کے مطابق جو اصول ہیں اس کو فالو کرے گا, اور اسی طرح ہی لائف اسپینڈ کرے گا. تو یہاں پر جو مین چیز ہے ڈیئر ویورز, یہاں پر
اس پیشنٹ میں جو مین چیز ملی یہ اگریسو کرسی کو پکڑنا، تو کرسی کو لائک دس، چیئرس کو یوں دبانا، مطلب یوں دبانا، اور ایسے پیشنٹ کو جب آپ سائیکولوجیکل پیشنٹ جب آتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ، کیونکہ میں لیفٹ ہینڈڈ ہوں ڈیئر ویور، تو میں پھر بھی رائٹ ہینڈ اس کی طرف کرتا ہوں. اگر اس سے پوچھتا آپ رائٹ ہینڈڈ اور لیفٹ ہینڈڈ تو ان کو رکھتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑنا ہے، مطلب جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ ملانے کی طرف ان کو ہاتھ پکڑنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ میری طرف آنکھوں میں دیکھیں، آنکھیں ڈال کے، ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو، اور ہاتھ کو مطلب مسلنا نہیں ہوتا، مطلب ڈیئر ویورز کے اس سے ہم کہتے ہیں کہ جو مسلنا نہیں ہے آپ نے، دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہاتھ کو جو مسلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک ہی دفعہ پریس پکڑنا ہے، ہم نے ہاتھ سافٹ رکھا ہوتا ہے، اور یوں آپ نے دبانا ہے. ایک وقت میں وہ آئے گا کہ نارمل دبائے گا، جو نیورستھینیا کا پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ ہلکا سا دبائے گا، پیرالائسس کا پیشنٹ یا شوگر کا پیشنٹ بھی وہ آپ کو ہلکا ہلکا یوں کر کے دبائے گا. اس کا ہم نے پاور دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ جو مین چیز یہاں پر آ جاتی ہے ڈیئر ویورز، کہ اس کو جب میں نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے دباؤ، تو ہی واز پریسنگ مائی ہینڈ لائک دس لائک یوں کر کے ہاتھ دبا رہا تھا. مطلب وہ اپنے آپ کو تیسمار خان ٹائپ کا وہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں آئی ایم موسٹ پاورفل پرسن. یہ ایک سائیکولوجیکل ابنارملٹیز میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر پھر مین چیز جو اس پیشنٹ میں نے دیکھی وہ تھا کہ اس کے موڈز آف بیہیویئر، جو فیس ایکسپریشن ہے وہ چینج ہو رہے تھے. مطلب تھوڑا سا ہنستا تھا، خود ہی تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے اس طرح کر کے آنا، اور تھوڑا سا ایسی جو سمٹمز ہیں 2 میڈیسن میں آتی ہے ڈیئر ویورز، ایک اناکارڈیم میں، سیکنڈ ون جو ارجنٹم نائٹریکم میں، اور بھی کافی ساری میڈیسن میں آتی ہیں، جیسے کہ آرم ٹرائفیلم میں آتی ہے، آرم میٹ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر ٹھیک ہے کافی میڈیسن ایسی ہیں جن میں یہ میڈیسن آتی ہیں، تکسومیکا میں بھی آتی ہے سمٹمز ایسی، لیکن مختلف بکس میں مختلف لکھا ہوتا ہے. پراپر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ جب ریسرچ اسٹڈی کرتے ہیں تو کافی بکس میں لکھا جاتا ہے. تو ڈیئر ویورز یہاں پر اس میں جو ایک مینٹلی جو ایک تھوڑا سا آ رہا تھا، تو اس کو میں نے جب دیکھا تو الحمدللہ اس کو میں نے چیک کر لیا. اس کو پھر میں نے میڈیسن اس کے حساب سے ایک ڈوز ٹیسٹ ڈوز پھر دوبارہ دی. پھر میں نے کہا بیٹھو، اس کے بعد دوبارہ پھر دیکھا اس میں کچھ تھوڑی سی، بٹ یہاں پر کیونکہ مینٹل شاک تھا، وہاں پہ کوئی ایک شاک ایسا تھا کہ یہ ایک جو ذہنی صدمہ ہے، تو جب یہ زمینوں پہ کام کر رہا تھا تو اس کو کسی نے جو روٹ ڈیئر ویورز ملی، یہ بہت بہترین ایک بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو اس کے بیہیویئر یا اس کے ایگریسونیس یا اس میں جو بھی اس کا تھا، اس میں جو روٹ ملی وہ یہ تھی کہ یہ زمینوں پہ کام کر رہا تھا، اور اس کے مطلب جو گھر سے بندے آئے گاؤں کے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی. تو وہ بدل نہیں ہوتا. تو یہاں پر جیسے اس کو پتہ چلا تو وہ لائک ایک موف سا ہو گیا تھا، جیسے اس بالکل کلیئر مائنڈ ہو گیا تھا ایک قسم کا. تو ایک اس کے جو سڈن جو ہوتی ہے مینٹل شاک کی وجہ سے جو شارٹ میموری میں ہو گیا. تو وہاں پر جب یہ مجھے اس کا ہسٹری میں پتہ چلا تو وہ روٹ تھی مینٹل شاک کی، اور وہ اس میں میڈیسن کرتی تھی اگنیشیا امارا. اگنیشیا امارا میڈیسن ہے مینٹل شاک کے لیے، بٹ اس کی آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پوٹینسی کون سی کرے. ایک ٹیسٹ ڈوز دی میں نے اس کو 200 ٹیبلیٹسی میں ایک دی، وہاں پر تھوڑا سا اس میں ریکوری آئی. 2-3 میڈیسن لے کر اس کو انٹر کرنٹ ریمیڈی کے ساتھ اس کو میں نے سائیکل دے کر اس کو میں نے بھیج دیا کہ جی آپ نے 10 دن کے بعد آنا ہے میرے پاس، مطلب 10 سے 12 دن کے بعد. جب یہ آیا تو ڈیئر ویورز اس کا ماشاءاللہ ایک ٹائم بیہیویئر ٹھیک تھا، پہلے جیسے حرکتیں نہیں تھی. تو یہ ریکوری اس طرح کر کے بھی ہوتی ہے کیونکہ بیماری کی جڑ کی طرف جائیں گے. پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن بھی اس کو میں نے ریکمنڈ کی تھی ڈیئر ویورز. تو یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا جو CBC ہے وہ بیسٹ، وہ ٹھیک تھا. HB جو ہے وہ بھی ٹھیک تھا، بٹ RBCs تھوڑے سے کم تھے، تھوڑا مائنس. تو اس میں مین چیز باقی سب اس میں ٹھیک تھے، لیکن ایریتھروسائٹ ریٹنگ تھوڑی بڑھ رہی. لیکوسائٹس جو ہے لیکوسائٹس بڑھی ہوئی تھی، اور
کانسٹیپیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، کم تھی، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا جو مینٹل شاک کی وجہ سے جو ڈپریشن میں پیشنٹ چلے جاتے ہیں اس میں، یا شاک میں چلنے کی وجہ سے پراپر اس میں جو سینسز ہیں اس کو پراپر نہیں، کیونکہ وہ اس شاک سے نہیں نکلے ہوتے، تو انویسٹیگیشن کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں مین چیز LFT کرواتا ہوں اور ہیپاٹائٹس B C کا ایڈوائز کر دیتا ہوں، یا بیسک لیپڈ پروفائل یا باقی۔ ہاں ایک چیز یہاں پہ تھی، اس کے بیڈ کولیسٹرول کافی زیادہ اوپر جاتے ہیں، ٹرائیگلائسرائڈ گڈ تھے، جو کولیسٹرول ٹھیک تھے، بٹ جو اس کے بیڈ کولیسٹرول تھے وہ تھوڑے زیادہ تھے۔ اور یہاں پر ڈیئر ویورز یہ بتا دو، RE میں اس میں پس سیلز آ رہے تھے، صرف RE میں پس سیلز آ رہے تھے، کیونکہ وہ اتنا اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا، کوئی RBCs نہیں تھے آ رہے، صرف پس سیلز آ رہے تھے۔ تو وہ پانی کم کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، پینے کی وجہ سے بھی بعض کا ہوتا ہے، اور کچھ باقی کیونکہ سڈنلی ٹریجڈی وہ ایسی کہ وہ ڈیورس کا بھی اور سنگل مطلب بیچلر تھا ایک قسم کا، تو اس میں بھی کافی چیزیں تھیں۔ تو یہاں پر ڈیئر ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مین چیز میں نے آبزرو کی اور اس کی روٹ تھی، اور روٹ ہی کیچ کرنا بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کی بیماری کی ہسٹری میں جائیں، روٹ کی طرف جائیں۔ ڈیئر ویورز اسی طرح کافی سارے پیشنٹس آتے ہیں، کوئی ایک پیشنٹ آیا، وہ کہتا ہے جی میں قطر میں تھا، جیسے قطر کے پیشنٹ، تو اس نے بولا کہ مجھے قطر کے سمندر میں بیچ میں نہایا تھا، تو اس کے بعد مجھے خارش ہوتی ہے، لیکن میں اس کی پریویس ہسٹری میں گیا تو اس سے پہلے آپ کو کبھی خارش ہونے کا پرابلم تھا؟ کہتا ہے جی بالکل ہوا تھا، لیکن میں نے ہیوی جو میڈیسن لے کے یا اسکن آئنٹمنٹ لے کے لگاتا رہا، کرتا رہا، تو اس کا بھی اسی طرح پرابلم تھا، الحمدللہ وہ بھی بہت زبردست ریکور ہوا۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی میں بتا چلوں ڈیئر ویورز کہ آپ میں مطلب ہر بیماری کا علاج الحمدللہ آپ کو کوئی یہ یاد رکھیے گا، چہرے پہ فیمیل کے بال اگر ہوں تو اس کا مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ لیزر وغیرہ کروائیں یا کوئی ایسی ہیئر ریموونگ کریم یا کوئی ایسی پروڈکٹ یوز کریں، اس کی روٹ کی طرف جانا ہے۔ وہ ہارمونل ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، PCOS کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ PCOS کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہم نے لیوٹینائزنگ ہارمون اور فالیکولر اسٹیمولیٹنگ ہارمونس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مین ہوتی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے، اگر وہاں پہ اگر انفرٹیلٹی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس میں بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کوئی پہلا ٹائیفائڈ وغیرہ تو نہیں ہوا ہوا یا ریسنٹلی تو نہیں ہوا ہوا۔ تو یہ ساری ایک ملٹیپل ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بیماری کی جڑ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز یہاں پر ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ جو پیشنٹ جو ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ بہت آؤٹلا ٹھیک ہوتے ہیں، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، میں صرف کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ تو یہ پیشنٹ مینٹل شاک سے سفر تھا، مینٹل شاک تھا، اس کی وجہ سے اس میں پرابلم آئی، اور اس کے بعد ایک اور مطلب شاک لگا جو کہ ریلیشن شپ خراب ہوا اس کا، اس میں کافی اور بھی مسئلے مسائل تھے۔ تو ڈیئر ویورز یہاں پہ الحمدللہ وہ ریکور ہو چکا ہوا ہے، بہت دوائیں دیتا ہے الحمدللہ۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہیں، کیا سندھ میں، کیا KP میں، کیا اسلام آباد میں، کیا پنجاب میں، کیا ساؤتھ پنجاب میں، وہ سب الحمدللہ دعائیں دیتے ہیں۔ اس کو اکارڈنگلی ہی جب میں اس کو فالو کرتا ہوں یا اس کے مطابق جب میں پیشنٹ کو دیکھتا ہوں تو وہیں پہ الحمدللہ ریکوری بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب روٹ پکڑی جائے تو بڑی سے بڑی بیماری، جیسا کہ میں نے کہتا ہوں یا ٹھیک ہونے جب آتا ہے، میں کہتا جب ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو دعا ضرور کرنی ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد سلفی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نے